بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ صاد آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان ہوا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر ذکر کرتے تھے۔ یہ اللہ کا عجب انعام تھا ان پر۔ جب اونچی آواز میں بولتے تھے تو پرندے بھی اونچی آواز میں بولتے تھے، جب بھی اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے تو ساتھ پہاڑ بھی آواز آتی تھی پہاڑوں سے کہ وہ بھی ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو صبح اور شام دو وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کم از کم۔ اس لیے ہمارے ہاں جو تبلیغ میں 2 تسبیحات بتائی جاتی ہیں صبح اور شام، 3 تسبیحات صبح اور 3 تسبیحات شام، اس کا ثبوت یہاں قرآن سے بھی ہو رہا ہے۔ یسبحنا بالعشی والاشراق، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت تسبیح کیا کریں، تو صبح کے وقت بھی تسبیح اور شام کے وقت بھی۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، صبح کو بھی کوئی وقت نکال کر ہی تسبیحات کر لیا کریں، شام کو بھی کوئی وقت نکال کر تسبیحات کر لیا کریں، اس سے دل منور ہوتا ہے۔ اور یہ تسبیحات مسنون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آگے ہے وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا اور انہیں سمجھداری اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ یہ ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ایک تو ان کی سلطنت کو استحکام تھا، بادشاہت مضبوط تھی، کمزور بادشاہت نہیں تھی، یہ اللہ کا ان پر انعام تھا۔ دوسری ان کی جو صفت بیان کی کہ ان میں دانائی تھی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا ہوا تھا۔ سمجھدار آدمی ہی فیصلہ کن گفتگو کر سکتا ہے۔ قرآن ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی سکھاتا ہے۔ سمجھدار آدمی کو معاشرے میں بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دانا آدمی کو۔ اور فیصلہ کن گفتگو کرنا تو بہت بڑی صفت ہے جو بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتی اور کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ گفتگو ایسی کرنا جو فیصلہ کن ہو، ایسی کرنا جو با ہدف ہو، ایسی کرنا کہ چند الفاظ میں آپ مقصد کی بات کر دیں، ایسی بات کریں کہ اگلے کے دل کو لگے، ایسی بات کریں جو انصاف پسندی کی ہو۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ اتنی زیادہ دیر بات بھی کرتے رہے، سمجھ کخ بھی نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 2 منٹ کسی کو کوئی بات سمجھائی، 3 منٹ 4 منٹ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ادھر ادھر کی زیادہ باتیں ملا دیں، مقصودی بات کم کی اس میں سے۔ یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کریں، جتنے منٹ ہم بولیں، منٹ آدھا منٹ، اس میں جو بات ہم کہنا چاہتے ہوں ہم اس کو بڑے باہدف طریقے سے پہنچا دیں۔ اس کی مشق کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی یوجزون فی الکلام، جو کلام میں اختصار سے کام لیتے ہیں، تھوڑی بات میں زیادہ مقصد ادا کر دیتے ہیں، تو ان کی آپ نے تعریف کی ہے۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے، کیا میری گفتگو با ہدف ہوتی ہے یا ایسے ہی لمبی بات کر کے بھی اگلے کی سمجھ میں صحیح آئی نہیں ہوتی کہ کہنا کیا چاہتا تھا، یا ایک بات ہے وہ تھوڑے لفظوں میں کہی جا سکتی ہے، اس کو کہنے کے لیے زیادہ منٹ لگا دیے۔ اس کا جائزہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہم وائس میسج کرتے ہیں یا جو لوگ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے تو کم ہیں، واضح بات ہے، ہر انسان تو خطیب نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ اپنے بیانوں کو بعد میں خود سنا کریں، غلطی نکالنے کی نیت سے،
کہ میں نے کہاں پر غلطی کی ہے، کس بات کو میں زیادہ لمبا بیان کر گیا، اتنا لمبا بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، کس بات کو میں اتنا مختصر بیان کر گیا کہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئی، بات تو تھوڑی زیادہ لمبی ہونی چاہیے تھی کہ بات سمجھ تو آتی۔ اپنے بیانات کو تنقیدی نظر سے سننا، اس سے آدمی میں صحیح اور اچھا اور باہدف بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو چلو سارے نہیں کر سکتے، لیکن دوسری بات تو سارے کر سکتے ہیں، دوسری بات تو سارے کر سکتے ہیں۔ جو ہم وائس میسج کرتے ہیں، اپنا وائس میسج کیا ہوا دوبارہ سنا کریں، خاص طور پر جو لمبا میسج ہو، جو آپ کا میسج 1 منٹ کا ہو یا 1 منٹ سے زیادہ ہو، پھر اس کو سن کر دیکھیں کہ جو بات میں نے اس کو کہی ہے، کیا یہ بات 1 منٹ سے کم میں بھی کہی جا سکتی تھی اور میں نے بے فائدہ کہی؟ تو ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، اس کو 1.5 منٹ میں وائس میسج کر دیا، سننے والا بھی اکتا جاتا ہے کہ بے فائدہ بات کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ جب دوبارہ اپنا وائس میسج سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات میں نے ٹھیک نہیں کی، لمبی کر گیا ہوں یا زیادہ ہی مختصر کر گیا ہوں، اگلے کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی میسج کرتے ہیں تو وہ میں ہمیشہ ان کا میسج 2 کی سپیڈ پہ لگا کے سنتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک بات کو اتنا بار بار کہتے ہیں، ایک بات کہہ دی، تھوڑی دیر بعد پھر وہی جملہ، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی جملہ، اب آدمی اکتا جاتا ہے، اور ان کا میسج سننا بھی ضروری ہوتا ہے، ان سے بس کچھ رابطہ ایسا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہی میسج آپ 1.25 منٹ میں کر سکتے ہیں، 2 منٹ میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ہمیں مشق کرنی چاہیے۔ اپنا میسج سنیں اور پھر دیکھیں کہ اچھا اس میں یہ غلطی ہوگی۔ اچھا میسج کرنے کے دوران آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ لمبا ہو رہا ہے، اس کو روک دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ اب نئے جو فیچر آئی ہے واٹس ایپ کی، سب کے پاس یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر کر دیں، بولتے رہیں تو ریکارڈ کرتا رہتا ہے، آپ اس کو روکنا چاہیں تو وہیں سٹاپ کے بٹن پہ زور دے دیں تو آپ کا وائس میسج رک جائے گا، یعنی بھیجا نہیں جائے گا لیکن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ اس کو پیچھے سے پلے کر دیں، وہ آپ کا میسج چلنا شروع ہو جائے گا، اگلے کے پاس ابھی نہیں گیا۔ اگر آپ نے باہدف گفتگو کی ہے تو اس کو جانے دیں، اگر آپ نے کہا بے فائدہ ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ میسج کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، یوجزون فی الکلام، جو لوگ کلام میں اختصار سے کام لیتے ہیں اور باہدف گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کسی نتیجے تک پہنچانے والی ہوتی ہے، بے فائدہ نہیں ہوتی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اعطیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں لیکن اس میں سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، معانی مفہوم زیادہ ہوتے ہیں، میرے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑی بات میں بڑی بات سمجھا جاتا ہوں۔ یہ سلیقہ ہے، یہ صفت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں اپنی باتوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں بھی بیٹھے ہوں بات ہماری نپی تلی ہو، بات بے فائدہ نہ ہو، بات بے ہدف نہ ہو۔ کچھ لوگ لاپرواہ ہو کر بولتے ہیں، یعنی جو دل میں آیا بول دیا، باہدف گفتگو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 2 دوست بیٹھے ہیں، کسی نے کہہ دیا جی نے جیسے آج کل پٹرول پڑا ہوا ہے، 2-4 جملے ایسے کہہ دیے، یہ ایسے ہی ہیں پٹرول پمپ والے، ایسے ہی بس ان کو پڑا ہوا، حکومت کو ایسے پڑا ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو جملے آپ نے کہے ہیں ان کو ذرا ثابت کر کے تو دیں، جو آپ نے ویسے ہی غصے میں کہہ دیے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس دل میں جو آیا کہہ دیا۔ کسی نے کوئی اور بات کہہ دی، یہ مسجد، مثال کے طور پر فرضی مثال، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ایسے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، بس یہ مسجد والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، جب چاہیں بنوائیں، جب چاہیں نہ بنوائیں، ان کی اپنی بادشاہت ہے۔ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے، آپ اس جملے کو ثابت کر سکتے ہیں کہ مسجد والے اس قدر لاپرواہی کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے دروازہ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی نہیں بنواتے، ان کی مرضی ہے، یا وہ کسی وجہ سے نہیں بنوا رہے؟ ایسے ہمارے بہت سارے جملے بے فائدہ، جو دل میں آیا 2-4 کہہ دی، بس اس کا کیا حساب کتاب ہوگا آخرت میں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتہ نگران تمہارے اوپر موجود بیٹھا ہے، وہ اس وقت اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ایسے میرے عزیز بھائیو کبھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں ثابت نہ کر سکیں۔ اور دنیا کی، مجھے وہ ملفوظ یاد آ گیا، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں
مجھے میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کے اس ملفوظ نے بہت فائدہ دیا کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا جو بولو اور جو لکھو اس خیال سے بولو اور اس خیال سے لکھو کہ کل اگر عدالت میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑا تو تم اس کو ثابت کر سکو، چاہے دنیا کی عدالت میں تمہارے بول کو کوئی چیلنج کر دے کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے، یا آخرت کے اندر تمہارا ہر بول تو چیلنج ہوگا ہی کہ یہ کیوں بولا تھا، تو تم اس کا کوئی ثبوت فراہم کر سکو۔ جو جملہ لکھو کا اس خیال سے لکھو کہ کل اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا، عدالت میں اس کو پہ ثابت کر سکو، چاہے دنیاوی عدالت میں تمہیں چیلنج کر دیا جائے یا آخرت کی عدالت ہوگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات نے بہت فائدہ دیا، اور خود میں نے مفتی صاحب کی زندگی میں بہت دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ان کی گفتگو انتہائی نپی تلی ہوتی ہے، انتہائی نپی تلی۔ وہ سیاست پر بھی جب بات کرتے ہیں نا، سیاست کے خلاف بھی بات کرتے ہیں بڑے نپے تلے الفاظ میں، یعنی ایسے نتھرے ہوئے الفاظ کے آدمی یہ سوچ کر جیسے بول رہا ہے کہ میں کل ثابت کر سکوں۔ وہ اپنی تحریرات لکھتے ہیں، مخالفت میں بھی لکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کتاب لکھی تو اس کی مخالفت میں تقی صاحب نے کتاب لکھی کہ نہیں غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، لیکن اس مخالفت میں لکھی جانے والی تحریر کو بھی انتہائی نپے تلے انداز میں بیان کرتے ہیں، ایسے بے قابو نہیں ہو جاتے، اور یہ کم لوگوں کو صلاحیت ملتی ہے۔ میں اور آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں اس کا اندازہ لگایا کریں کہ میں کیسی گفتگو کرتا ہوں، میری گفتگو کس درجے میں ہے، بے فائدہ ہے یا با فائدہ ہے، بے مقصد ہے یا با مقصد ہے، با ہدف ہے یا بے ہدف ہے۔ اس کو ضرور سوچا کریں، اپنی مقصد کی گفتگو کریں، اپنے وائس میسیج کو سنا کریں دوبارہ، تاکہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَفَصَّلَ الْخِطَابَ، ہم نے ان کو ایسی گفتگو کا سلیقہ دیا تھا جو فیصلہ کن ہوتی تھی، وہ ایک کسی مقصد کے تحت چل رہی ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام اعطیت جوامع الکلم، آپ فرماتے ہیں میں بڑے نپے تلے لفظ بولتا ہوں، یعنی جو بولتا ہوں اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ واقعہ مجھے یاد ہے، جب آپ ہجرت میں جا رہے تھے، آپ ام معبد کے گھر میں ٹھہرے تھے، راستے میں نے آپ کو سنایا بھی تھا وہ تفصیل سے، اس میں وہ جو ام معبد نے نقشہ اور بیان کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کے وہ چند گھنٹے بیٹھنے کی حالت بیان کی اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے، تو اس میں اس نے ایک یہ بات بھی کہی تھی، اس نے کہا منطقہ حلو، اس کی گفتگو بڑی میٹھی ہوتی ہے، ایک یہ بال کا تھا۔ دوسرا کہا تھا اس کے الفاظ لا حذر ولا نذر، اس کے الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں، نپے تلے وہ لفظ بولتا تھا، حالانکہ آپ بمشکل وہاں کوئی میرے خیال میں 5-6 گھنٹے بیٹھے ہوں گے اندازہ، آپ اتنے وقت بولے ہیں، اس میں جو گفتگو ہوئی وہ اسی سے سمجھ گئی کہ یہ آدمی نپے تلے لفظ بولتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ شخص نپے تلے لفظ بولتا تھا، بے فائدہ بات نہیں کرتا تھا۔ ہنسی مذاق کرنا منع نہیں ہے، ہنسی مذاق کریں، لیکن وہ بھی کسی نپے تلے انداز میں ہو۔ ہم اگلے کے اوپر ایسی ہنسی کر دیتے ہیں جس سے ہم اللہ کے ہاں ثابت نہیں کر سکتے، اگلے کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں اگلے کا دل جیتنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ ہنسی مذاق کی شریعت میں اجازت ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ خشک مزاج ہونا، سخت مزاج ہونا، یہ کوئی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہنسی مذاق کی ہے، کئی واقعات میں نے آپ کو سنے تھے، لیکن نپی تلی گفتگو، ہنسی مذاق بھی با ہدف ہو، ایسی جملہ نہ کسیں کہ اگلے بیچارے کی بے عزتی ہو جائے، اس کا مذاق اڑ جائے میرے جملہ کہنے سے، ایسا نہ ہو۔ تو آج کے ہمارے اس درس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم اپنی گفتگو کو انتہائی سوچ کر بولیں گے۔ غصہ آ گیا بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، ملازم کے اوپر، شاگرد کے اوپر، نپی تلی گفتگو کرنی ہے، غصے میں بے قابو نہیں ہو جانا، اونچ نیچ ہو گئی ہے، سوچ کر بولیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے دنیا بھی اللہ اچھی دے گا اور اللہ آخرت بھی اچھی دے گا۔ اگر ایسے بے مہار بولتے رہے تو دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ تو ہماری گفتگو بے فائدہ نہیں ہونی چاہیے، ہنسی مذاق ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، گپ شپ بھی ہونی چاہیے، حال حوال بھی ہونے چاہیے، لیکن با ہدف، با مقصد، نپی تلی، بے فائدہ گفتگو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔
इन हाज़ा अखी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नअजह वलिया नअजतुन वाहिदा फ़क़ाल अकफ़िलनीहा व अज़्ज़नी फ़िल ख़िताब क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआलि नअजतिक इला निआजिह व इन्न कसीरम मिनल खुलताइ लयबग़ी बअदुहुम अला बअद इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम व ज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्रा राकिअन व अनाब फ़ग़फ़रना लहु ज़ालिक व इन्न लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। ये सजदे वाली आयत है, तो दर्स से फारिग होने के बाद सब सजदा कर लें। इसमें एक वाक़े की तरफ इशारा किया इन सारी आयतों में, तो मैं एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ वाक़या, और फिर उसका मोटा सा मफ़हूम भी अर्ज़ कर देता हूँ। क्या तुम्हें उन मुक़दमे वालों की खबर पहुँची है जब वो दीवार पर चढ़कर इबादत गाह में घुस आए थे? दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब वो दाऊद के पास पहुँचे तो दाऊद उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम एक झगड़े के दो फरीक हैं, हम में से एक ने दूसरे के साथ ज़्यादती की है। अब आप हमारे दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दीजिए और ज़्यादती ना कीजिए और हमें ठीक ठीक रास्ता बता दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले करो, और इसने ज़ोर बयान से मुझे दबा लिया है। दाऊद ने कहा, उसने अपनी दुम्बियों में शामिल करने के लिए तुम्हारी दुम्बी का जो मुतालबा किया है उसमें यकीनन तुम पर जुल्म किया है, और बहुत से लोग जिनके दरमियान शिरकत होती है एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और वो बहुत कम हैं। और दाऊद को ख्याल आया कि हमने दरअसल उनकी आजमाइश की है, इसलिए उन्होंने अपने परवरदिगार से मुआफ़ी मांगी, झुक कर सजदे में गिर गए और अल्लाह से लौ लगा ली। चुनाचे हमने उस मामले में उन्हें मुआफ़ी दे दी, और हकीकत ये है कि उनको हमारे पास ख़ास तक़र्रुब हासिल है और बेहतरीन ठिकाना। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे जो उनका दरअसल एक आजमाइश के तौर पर आए थे। वो ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई ख़ता हुई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके पास 2 आदमी भेजे। उन्होंने कहा हमारे बारे में फ़ैसला करें। उन्होंने फ़ैसला कर दिया। बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि असल में ये अल्लाह की तरफ से कोई भेजे हुए हैं, तो मुझसे जो ख़ता हुई है मुझे उससे तौबा करनी चाहिए। उन्होंने उससे तौबा की तो अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया। ये खुलासे का वाक़े का खुलासा है। इसमें सबसे पहले ये सवाल ज़हन में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम से वो क्या गलती हुई थी। किसी तफसीर में उसका तज़किरा नहीं, किसी सही हदीस में उसका तज़किरा नहीं। बाज़ किताबों में जैसे तौरात वग़ैरह में, बाइबल में, इंजील में, बाइबल में ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जो उनकी शान नबूवत तो क्या शान इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। ऐसी जगह कुरान की वो मकामात होते हैं जहाँ मुस्तशरिकीन को मौका मिलता है कि वो कोई ना कोई बातें अंदर दाखिल करके मुसलमानों के ईमान को डगमगा दे, क्योंकि ये तो आया है कि यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई लग़ज़श हुई थी, लग़ज़श का तज़किरा नहीं है। तो उन्होंने ऐसी लग़ज़शें बयान कर दी कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। मसलन इंजील में, बाइबल में लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का एक सिपह सलार था, उसका नाम ओरिया था, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको जंग में भेज दिया ताकि ये जंग में चला जाए, और नाऊज़ बिल्लाह पीछे उनकी बीवी से बुरा फेल किया। ये लिखा नबी के बारे में बाइबल में। आप मुझे बताएं, ये तो एक शरीफ व नफ्स इंसान भी नहीं करता, चे जाए कि एक नबी कर गुजरे। लिहाजा ये फजूलियात हैं। मैंने बताया इसलिए है कि बाद दफ़ा इस तरह की बातें आदमी को, कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं नज़र से गुजर जाती हैं। ये बातें बिल्कुल झूठ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इस तरह और भी कई वाक़यात किए हैं। ख़ुलासा ये है, किसी मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं है कि दाऊद अलैहिस्सलाम से क्या लग़ज़श हुई थी। अल्लाह ने बयान ही नहीं की। मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयों से मुख्तलिफ़ बातें लिखी गई हैं जो बिल्कुल बाद बेहुदा हैं, जो बातें ऐसी जो किसी दर्जे में माकूल हैं। मसलन एक बात ये लिखी ही है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसी से कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, ये इद्दत पूरी करे फिर मैं निकाह करना चाहता हूँ। इस तरह की कई बातें लिखी हैं।
تو ان ساری باتوں کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے ان میں سے جو کسی مستند روایت سے ثابت ہو۔ قرآن نے اس بات کو غیر واضح رکھا ہے، ہمیں بھی غیر واضح رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، آخر کوئی لغزش تھی تو صحیح، قرآن نے کہا جو ہے بالکل تھی، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا ہے، لیکن وہ لغزش تھی، گناہ نہیں تھا، اس میں فرق ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، اس میں امت مسلمہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اکا دکا کسی نے کوئی غیر معتبر نے اختلاف کر ڈالا ہو تو اس کی اپنی مرضی، ورنہ پوری امت کے تمام مسلکوں کا اس میں اتفاق ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ ویسے عقلی بات ہے، سادی سی بات ہے، اگر نبی خود گناہ گار ہے تو وہ لوگوں کو کیسے کہہ سکتا ہے بھی ایسے ہو جاؤ جیسے میں ہوں؟ نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے نا کہ کونوا مثلنا، جیسے ہم ہیں تم ایسے ہو جاؤ، تو نبی تو خود گناہ گار ہے، اس جیسے ہم کیسے ہو جائیں؟ نبی تو تب کہہ سکتا ہے میری اطاعت کرو، کہ میرے پیچھے چلو جب جیسے میں کرتا ہوں، کہ وہ خود گناہوں سے پاک ہو، پھر ہی لوگ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں، یہ تو صاف سی بات ہے۔ ہاں، نبی سے ایسا کام ہو جاتا ہے جو گناہ نہیں ہوتا لیکن بہتر نہیں ہوتا، جس کو خلاف اولا کہتے ہیں۔ ایسے کاموں کا نبی سے ہونا ممکن ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے لیکن بھول چوک سے پاک نہیں ہوتا، بھول چوک ہو جاتی ہے، بھول چوک میں گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ایسا کام ہوتا ہے جو بہتر نہیں ہوتا، ایسے کاموں کے بارے میں نبی اپنے علو شان کی وجہ سے اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو جرم کر ڈالا، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے میں نے ظلم کر ڈالا، اپنے علو شان، بلند شان ہونے کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک استاد کے دو شاگرد ہوں، ایک بہت ہی فرما بردار با ادب ہے اور ایک بالکل ہی بے ادب ہے اور اجڑا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ تو جو بالکل بگڑا ہوا بے ادب ہے وہ بڑی سی بڑی غلطی کر کے بھی سر سے معافی مانگنے نہیں آئے گا، کہے گا کیا کر لیا اگر میں نے کیا بھی ہے تو۔ جو بالکل با ادب ہے، بیٹا ہے چاہے شاگرد ہے، اس سے کبھی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے نا، جو اتنی بڑی غلطی بھی نہ ہو، استاد کے پانی لے آؤ، وہ بیچارہ جا رہا تھا پانی لینے کے لیے، ٹھوکر لگی، گر گیا، تھوڑا 1-2 منٹ وہاں بیٹھ گیا، پھر پانی لے کر آئے گا تو 10 دفعہ معذرت کرے گا، جی سر معذرت، اصل میں گر گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، سر معذرت، حالانکہ اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، غلطی تو نہیں کی، وہ تو پاؤں کی ٹھوکر لگنے سے گر گیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، لیکن چونکہ شریف و طبع ہے تو بار بار کہے گا سر غلطی ہو گئی، اب معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ غلطی نہیں ہے، اس نے کون سا غلط کام کیا ہے، لیکن اس کے جو اچھی طبیعت ہے، نیک طبیعت ہے اس کی، وہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ اپنے والد سے، استاد سے اپنی بات کو غلطی کہہ کر معافی مانگے، اس سے باپ اور استاد خوش ہوتا ہے۔ ایسے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا تھا جو بہتر نہیں ہوتا تھا، اگرچہ گناہ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ ہم نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، یہ ہم نے کیا کیا ہے، معاف کر دیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھاتیا، جنت کے اندر دانہ کھا لیا تھا اور درخت کا پھل کھا لیا تھا، کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، مجھے معاف کر دے۔ وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ ایک ایسا کام کیا تھا جو بہتر نہیں تھا، وہ سمجھے کچھ تھے اور تھا وہ کچھ، اس خیال میں وہ کھا گئے تھے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام جب بستی سے باہر نکلے، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا کہ آپ چلے جائیں تو بہتر تھا، اگر ویسے بھی چلے گئے تو ٹھیک تھا، اس لیے کہ پیچھے عذاب آنا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم آنے سے پہلے وہ چلے گئے تو اس پر انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے کہا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، آگے کیا ہے جزاکم اللہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ذنب کہتے ہیں عربی میں گناہ کو۔ اللہ میرے نبی ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح کی خوشخبری دے دی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور کے کون سے گناہ تھے بھائی جو اللہ نے معاف کیے ہیں، یہ تو قرآن ہے۔ اور ذنب کا معنی گناہ ہو تو کثرت سے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہاں جو کہا ہے نا اللہ نے اپنے نبی کو کہ ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، وہ یہاں گناہ مراد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ آپ سے اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو بہتر نہیں تھا تو آپ اس کو ایسے سمجھتے تھے جیسے گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ میرے محبوب ہیں، آپ جس کو گناہ سمجھتے ہیں اپنی اونچی شان کی وجہ سے،
وہی آپ کے بقول گناہ ہی صحیح ہم نے وہ بھی معاف کر دیا ہے، آپ میرے بخشا نبی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان میں آیت ہے۔ تو ایسا کام جس کو نبی کرتا ہے اور وہ بہتر نہیں ہوتا، وہ اپنی اونچی شان کی وجہ سے گناہ سمجھتا ہے، وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس پورے واقعے کا خلاصہ یہی ہے۔ باقی ان کا جو لے کر آئے تھے مقدمہ وہ یہ تھا کہ 2 آدمی تھے، ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں، دمبیاں 99 بھیڑیں ہیں، اس کے پاس 1 بھیڑ ہے، یہ کہتا ہے، ایک والا کہنے لگا اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس 1 ہے، یہ کہتا ہے 1 بھی مجھے دے دو۔ تو یہ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو غلط کر رہا ہے، تم آپس میں شریک ہو تو ایک شریک کو دوسرے پارٹنر کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر ایک اصول بھی بتایا کہ ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں سوائے چند ایک کے۔ جب شراکت کا کاروبار ہو اس میں خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے ساتھی پر زیادتی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔